أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شیطان کے ہتھ کنڈو اور اس کے حملوں کے بارے میں جو وہ انسان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سبق ہمیں قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 سے ملتا ہے۔ آئیں قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ شیطان کی سب سے پہلی چال سیدھی راہ پر گھات لگانا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ شیطان سیدھے راستے پر گھات لگا کر نیک اعمال سے روکتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ پھر تمہیں وسوسہ ڈالے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جب تم ایسا محسوس کرو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور رک جاؤ۔ اور اس کی دوسری چال یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے حملہ کرے گا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا پھر میں ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا۔ سامنے سے مراد یہ ہے کہ آخرت پر شک پیدا کر کے اور جنت و جہنم کی حقیقت کو مشکوک بنا دے گا، جیسے کہ قیامت واقعی ہوگی، کیا جنت دوزخ واقعی موجود ہیں، اس طرح کے شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ڈالے گا۔ پھر پیچھے سے حملہ کرے گا، یعنی کہ دنیا کی محبت اور خواہشات کو دل میں بڑھا دے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مال و دولت ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ پھر دائیں طرف سے حملہ کرے گا، یعنی کہ نیک اعمال میں ریاکاری اور غرور پیدا کرے گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ تم کتنے نیک ہو اور تمہاری تعریف کریں۔ اسی طرح پھر بائیں طرف سے حملہ کرے گا، گناہوں کو معمولی اور لذیذ بنا کر پیش کرے گا، جیسے چھوٹے گناہ کوئی بڑی بات نہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی چال ناشکری ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو معمولی ظاہر کرتا ہے، دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں مزید چاہیے، تمہارے پاس جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ناشکری انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور شیطان کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے تمام راستوں پر بیٹھتا ہے، اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن مومن اس کے وسوسے کو ٹھکرا دیتا ہے، پھر ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی زمین چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، پھر جہاد کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کیوں اپنی جان و مال قربان کرتے ہو، لیکن مومن اس کی بات نہیں مانتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے
اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کی شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس سے ہر طرف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ اور جب بھی شیطان آپ کی دل میں کسی قسم کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور پڑھ لیا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ شیطان کا حملہ ہر طرف سے ہوتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان، ذکر اور تقوی کے ذریعے ہم اس کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ آئیں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ان تمام تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کا مقصد انسان کو اللہ کے راہ سے ہٹانا ہے، لیکن مومن اپنے ایمان، ذکر اور تقوی کے ذریعے اس کی چالوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔